کہ نیب نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض کی جو UAE میں پراپرٹی ہے اگر کہ وہ ادھر پلاٹ مت خریدیں، ادھر انویسٹ مت کریں۔ تقریب حلف برداری میں بہت ساری انڈین شخصیات نے شرکت کی، وہ کون کون سی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک مائنورٹی کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا تمام اقلیتوں کے حقوق کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں عطا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل عطا حسین ملک آفیشیل۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ اہم خبریں، جن میں سب سے پہلی خبر ہم ڈسکس کریں گے کہ نیب نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض کی جو UAE میں پراپرٹی ہے اگر جو پاکستانی اس میں انویسٹ کرے گا یا وہ پلاٹ خریدے گا تو وہ منی لانڈرنگ تصور ہوگی، اس لیے کوئی بھی پاکستانی وہاں پلاٹ نہ خریدے۔ یہ ایک انتباہ کی گئی ہے تمام پاکستانیوں کو کہ وہ ادھر پلاٹ مت خریدیں، ادھر انویسٹ مت کریں۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں بہت ساری انڈین شخصیات نے شرکت کی، وہ کون کون سی ہیں وہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پاکستان سے کسی بھی شخص کو، کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کو یا کاروباری شخصیت کو انویٹیشن نہیں ملا۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک مائنورٹی کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا تمام اقلیتوں کے حقوق کے لیے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ان کی سوشل میڈیا کمپین کے حوالے سے وہ بھی ہم ڈیٹیل آج کے اس ویلاگ میں رکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے انٹرسٹ کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی خبر ہمارے پاس ہے کہ نیب کی ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض جو پراپرٹی ٹائکون ہے انہوں نے دبئی میں ایک بیریئر ٹاؤن پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اس میں کوئی پاکستانی بھی انویسٹ نہ کرے۔ یہ بہت لمبی چوڑی پہ ایک پریس ریلیز ہے، میں ساری آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، میں اس میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی اگر پاکستانی اگر وہاں انویسٹ کرتا ہے تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گی۔ تو اس حوالے سے بہت ساری ڈیٹیل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اسے ضرور اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب ملک ریاض نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو جیو پہ، ایکسپریس پہ اور بہت سارے چینلز پہ اس کی پبلسٹی ہوئی۔ جب اس کی پبلسٹی ہو رہی تھی تو کیا اس ٹائم نیب سو رہا تھا؟ کیا اس ٹائم نیب کو نہیں پتا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ ہوگی؟ یہ اس کے سوال کا جواب میں آگے دوں گا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ فی الحال یہ میں کوشچن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم نیب کو نہیں پتا تھا، اس ٹائم کیوں نہیں روکا؟ پیمرا سویا ہوا تھا اس ٹائم، پیمرا کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ ملک ریاض کا جو پروجیکٹ ہے اس ٹائم آپ کے ہر ٹی وی چینل پہ سوائے ایک دو کے جتنے بھی چینلز ہیں ان سب پہ یہ کمپین چل رہی تھی ملک ریاض کے پروجیکٹ کی کہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، بہت سستا ہے، آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں، آپ کی انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ایک کمپین چلی۔ تو اس ٹائم نیب کو خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کوشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے نیب کے لیے کہ انہوں نے اس ٹائم کیوں نہیں دیکھا، یا پیمرا نے اس ٹائم کیوں نہیں سوچا کہ یہ پروجیکٹ آگے جا کر یا اس میں کچھ بھی ایشو ہے تو کیوں نہیں کیونکہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کیس کا فیصلہ آیا نا اس میں بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں ملک ریاض کے خلاف کہ ملک ریاض اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے، اور عمران خان کو عدالتوں نے سزا دے دی اور ملک ریاض کو بلایا بھی نہیں، عدالت نے کوئی شو کاز نوٹس بھی نہیں ایشو کیا۔ تو یہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک بندے کو سزا ہو رہی ہے اور دوسرا بندہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے، تو اس کو آپ نے پوچھا تک نہیں۔ تو اس کے بعد یہ نیب نے پریس ریلیز کی ہے۔ اب آگے ایک اور سوال ہے کہ منی لانڈرنگ یہ ہوتی کیا ہے، اور کیا اس طریقے سے انویسٹ کرنا کیا منی لانڈرنگ آ سکتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نیب آخر کیا چاہ کیا رہی ہے۔ یہ کیسی مطلب ہے کہ مفوق الفطرت باتیں کر رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس یہ کیسے آئے گا؟ ہاؤ یو ڈکلیئر اٹس منی لانڈرنگ کہ ایک بندہ یہاں بیٹھ کر انویسٹ کر رہا ہے تو کیا وہ یہاں سے بیگ اٹھائے گا پیسوں کا، جہاز پہ بیٹھے گا، دبئی چلا جائے گا، وہاں ملک ریاض کو دے گا، سر یہ میرے پیسے لے لیں اور آپ مجھے یہ انویسٹ کر رہا ہوں میں، مجھے میری پراپرٹی دے دیں؟ کوئی ایسا کرے گا؟
وہ بھائی جب انویسٹ کرے گا کوئی جو بھی بزنس مین تو وہ کسی چینل کے تھرو انویسٹ کرے گا، وہ تھرو بینکنگ سیکٹر یا کسی اور وے سے وہ یہاں سے لیگل طور پر ایک کانٹریکٹ آئے گا، کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، پرپز آف پیمنٹ ہوتا ہے کہ اس پرپز کے تحت میں پیمنٹ سینڈ کر رہا ہوں، تو اس کو آپ منی لانڈرنگ کیسے کہیں گے؟ یا تو آپ یہ بھی کہیں کہ ایک پاکستان میں کوئی بھی بندہ یا باہر پیسے بھیج رہا ہے یا باہر سے کوئی بھی ریمیٹنس آئی ہے تو وہ بھی منی لانڈرنگ کے زمرے میں کرے، پھر ساری ریمیٹنس کو کرے نا منی لانڈرنگ، یا جو بھی لوگ کسی اور پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ان سب کو کریں یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں منی لانڈرنگ؟ پہلا یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے نیب والوں نے ایک اور کہا ہے کہ ملک ریاض کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، اسپیشلی کراچی کا جو پروجیکٹ ہے، مری والا پروجیکٹ ہے، اس میں بہت ساری سرکاری زمین ہے جو انہوں نے ہتھیائی گئی ہے اور ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کی جو زمینیں ہیں اس نے قبضے میں کی ہوئی ہیں غیر قانونی طور پر، اس لیے اس پروجیکٹ میں بھی آپ انویسٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی فلاپ ہو رہے ہیں۔ تو ایک اور کوسچن یہاں ریز ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا پروجیکٹ 2014 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پروجیکٹ کراچی میں بہت ہی مقبولیت اختیار کر لیتا ہے، بہت سے لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو 2014 سے لے کر 2024 تک 10 سال گزرنے کے باوجود نیب کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس ٹائم نیب نے کوئی ایشو کے ریز نہیں ہوا، کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ یہ ہماری زمین ہے، یا کسی نے کوئی اس پہ پوائنٹ اٹھایا ہو، یا سرکاری ادارے نے کہا ہو یہ ہماری زمین ہے تو بحریہ ٹاؤن کراچی والوں نے لے لی ہے۔ اس ٹائم نیب کہاں تھا؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ ملک ریاض نے وہاں جا کر انویسٹ کیا ہے، دبئی میں جا کر، تو کسی رول اینڈ ریگولیشن کے تحت جا کے انویسٹ کیا ہوگا، یا ایسے اٹھا کے تو پیمنٹ نہیں رکھ دی شیخوں کے قدموں میں۔ تو جب ایک گورنمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ ہمارے پاس اربوں ڈالر انویسٹ کر رہا ہے، تو اس کے بعد وہ اسے کس بیس پہ فراڈولنٹ ڈکلیئر کریں گے؟ کیونکہ پاکستان نے انٹرپول سے رابطہ بھی کیا ہے کہ ایک بندہ ہمارا آپ کے پاس ہے جو غیر قانونی طور پہ پیسہ لا رہا ہے باہر، تو آپ اسے ہمارے پکڑوانے میں مدد کریں۔ تو یہ تو ریسنٹلی جب یو اے کے صدر آئے تھے رحیم جار خان میں، آپ انہیں ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے، اس ٹائم آپ کو نیب کو نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے خط لکھا، آپ نے بتایا انہیں کہ یہ فراڈ کر کے آیا ہوا ہے پاکستان سے اور نیب کو مطلوب ہے۔ وہ بھائی ہر ملک کا قانون ہے، کوئی بھی ملک کسی بھی سرمایہ کار کو، خصوصاً جو باہر سے آئے ہوئے سرمایہ کار ہیں، انہیں ضائع نہیں کرتا۔ یہ نیب کو کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کسی رول، کسی ضابطے اور کسی قانون کے تحت وہاں انویسٹ کرتا ہے۔ اگر اس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے تو وہاں کی اتھارٹی سے پوچھ کر، وہاں لینڈ پرچیز کر NOC حاصل کر کے اس نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو وہ کس طرح وہ آپ کے حوالے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو بندہ ہے نا ملک ریاض، یہ ہماری اکانومی کے لیے بہت اہم بندہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ میں واحد ایسا بندہ ہے کہ جو سکسیسفلی پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے پروجیکٹ۔ کوئی بھی ملک ریاض کا ایک پروجیکٹ بھی فلاپ نہیں ہے۔ آپ بحریہ ٹاؤن کی فیزز دیکھ لیں، آپ پشاور میں دیکھ لیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں، راولپنڈی دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، کہیں بھی گیا اس نے پروجیکٹ ڈیلیور کیا، اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے اس جو انویسٹر ہے، یہ امپورٹنٹ بندہ ہے پاکستان کی اکانومی کو، اسے آپ ضائع کر رہے ہیں اور ضائع کر دیا ہے اس کے خلاف کیسز بنا کر اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے۔ اس میں ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے، میری یو اے کے کچھ دوست ہیں انویسٹر ہیں، اس سے جب میں نے پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ٹائم جو یہ پروجیکٹ ہے یہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے اور بڑی اس کی پبلسٹی ہے یو اے میں۔ اس وجہ سے بھی اس کو کم کرنے کی کوشش میں یہ اسکیم پھیلایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ اس میں آپ مت انویسٹ کریں، یہ منی لانڈرنگ ہوگی، یہ فراڈ ہے، یہ کل بھاگ جائے گا۔ لوگوں کو اعتماد ہے۔ مجھے ملک ریاض کی فیور میں بات کرنے سے یہ نہیں کہ میرا کوئی لالچ ہے یا میرا ایون دن بحریہ میں پلاٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے بحریہ میں، لیکن ایک میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھیں، ایک واقعہ ہونے کے بعد آپ کو کیوں سمجھ میں آتی ہیں، اس پہ سوچیے گا ضرور۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی کہ آج کل بہت شور ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے کافی زیادہ لوگوں کو انویٹیشن بھیجی، پوری دنیا کے بہت سارے وزرائے خارجہ، بہت سارے وزرائے اعظم جو ہیں وہ تشریف لائے، لیکن پاکستان سے کسی کو بھی کوئی افیشیل انویٹیشن نہیں آئی، جس وجہ سے
بہت سارے شکوک و شبہات بھی ہیں۔ آج میں بات کروں گا، اور یہ میری جو بات ہے نا، یہ پچھلی میری بات سے جڑی ہوئی ہے، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا سے کون کون جو لوگ ہیں آفیشیل طور پر وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ سب سے پہلے تو جی ان کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر صاحب، انہوں نے بہاف آف مودی جو ہے شرکت کی اور فرسٹ رو پہ بیٹھے رہے حلف برداری کی تقریب میں۔ اس کے بعد مکیش امبانی اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے شرکت کی، ٹھیک ہے، بہت بڑا نام ہے مکیش امبانی انڈیا کی سرزمین پر۔ اس کے بعد ہیں جی آشیش جین، ٹھیک ہے، یہ پونے بیسڈ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، اس کے ایم ڈی ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات سنیے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ ریئل اسٹیٹ کی کمپنی ایک چلا رہے ہیں، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے بعد ہیں کلپیش مہتا، یہ جی ٹرائبیکیا ڈیولپرز ہیں، ان کے یہ فاؤنڈر ہیں، اور انہوں نے ایک ٹرمپ ٹاور بھی بنا کے دیا ہے واشنگٹن میں۔ اس کے بعد پنکج بنسال ہیں، یہ M3M ڈیولپر اور ریئل اسٹیٹ جو ان کی کمپنی ہے اس کے یہ اونر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے جیسے گوگل کے CEO، وہ انہوں نے ایز اے گوگل کی ریپرزنٹیٹیو بن کے انہوں نے شرکت کی ہے، وہ بھی انڈین تھے لیکن وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو آفیشیل انویٹیشن ملی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ آپ میری تقریب حلف برداری میں آئیں۔ اندازہ کریں، اس سے دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل کے ویلاگ میں میں نے بتایا تھا کہ آج کل پاکستان میں بہت سارے لوگ اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والا دور ڈونلڈ ٹرمپ کا اور پاکستان کے تعلقات آپس میں کیسے رہیں گے۔ تو اس سوال سے یہ جو کل میں نے بتایا تھا نا، اس میں بڑی ڈیٹیل میں نے بتائی، اور آج کے یہ جو دوسری یہ سوال ہے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی آفیشیل تھے، ٹھیک ہے، مکیش امبانی یا ریئل اسٹیٹ، ان کے فارن منسٹر، ان کو پراپر انویٹیشن دی گئی۔ آپ انٹرسٹ دیکھ لیں امریکہ کا کہ انڈیا میں کتنا انٹرسٹ ہے، اور پاکستان سے کسی بندے کو بھی انہوں نے نہیں بلایا، کسی کو انوائٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا، نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات ہے کہ جن بندوں کو بلایا، ٹھیک ہے، ایک تو جو سرکاری تھے فارن منسٹر، ان کو تو چھوڑ دیں، باقی جتنے بھی تھے وہ تمام ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے، ان کو انہوں نے بلایا اور عزت بخشی، اور بعد میں آپ ان کے جو میڈیا تاثرات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں سے کیا ہوا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تقریب حلف برداری کے بعد ٹویٹر کے ذریعے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ اب اندازہ لگائیں کہ آپ کے ملک میں ٹویٹر بین ہے، آپ نے بین کیا ہوا ہے، اور اس کے جو اونر ہے ایلون مسک، وہ اس کے بالکل ساتھ ہیں اور پارٹنر ہیں وہ۔ آپ نے اسی کے پلیٹ فارم سے، ٹویٹر کے پلیٹ فارم سے جو بین کیا ہوا ہے، آپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، کم از کم VPN لگا کر، تو کم از کم اتنا تو سوچ لیں کہ آپ جس پلیٹ فارم سے مبارکباد دے رہے ہیں وہ آپ نے اپنے ملک میں ہی بین کیا ہوا ہے، اور جو اس کا اونر ہے وہ اس ٹائم ٹرمپ کا بہت عزیز اور قریبی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، تو آپ اب اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی مطلب ہے کہ انٹرسٹ کیا ہے پاکستان کے بارے میں، اور ہماری حیثیت کیا ہے اس کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ہمارے کسی آفیشیل کو، کسی سرکاری عہدیدار کو، کسی وزیر کو بلانا تک گوارا نہیں سمجھا۔ محسن نقوی صاحب ضرور گئے تھے، لیکن وہ اپنے طور پہ گئے تھے، انہوں نے کوشش کی لیکن انہیں انٹری نہیں ملی۔ تو ہم پاکستانی اپنی حیثیت دیکھ لیں، ہم جو بہت باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ یہ کرے گا، میں نے بڑے صحافیوں کے کچھ تجزیے بھی سنے کہ بہت اچھے تعلقات رہیں گے اور ٹرمپ بہت خاطر خیر خواہ ہے پاکستان کا، اور عمران خان کو رہا کروانے کے لیے۔ بھائی کوئی حیثیت نہیں ہماری ٹرمپ کے سامنے، ٹھیک ہے، امریکہ کے سامنے، کیونکہ اس کا انٹرسٹ تھا وار آن ٹیرر میں، کہ افغانستان کے ساتھ جو اس کی جنگ تھی، پاکستان کو اس نے یوز کیا۔ اور کل کی ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ پاکستانیوں نے جو اس کے ساتھ کیا، اور ٹرمپ نے کلیئر بتا دیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں پاکستان نے دھوکہ دیا، تو وہ دوبارہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا پاکستان پہ، اور اس کا دوسرا دور ہے، پہلے دور میں اس نے یہ بات کی تھی۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے ایک اقلیتی کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا ہے۔ اس کارڈ پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو اقلیتی برادری ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، میں ہمارے سر کا تاج ہے، اور یہ جو مائنورٹی کارڈ ہے یہ ضلع بھر کے اور صوبہ بھر کے تمام جو اقلیتی خاندان ہیں، 50,000 سے زائد مائنورٹی کارڈ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مائنورٹی کارڈ جو ہے ان کی اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری
کے حوالے سے پاس کیے جا رہے ہیں. اب اس پہ یہ جو کارڈ بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ مائنورٹی کارڈ ہونا چاہیے. مائنورٹی کے حقوق کا تحفظ کارڈ کے ذریعے نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنی بھی مسیح برادری ہمارے پاس میکسیمم، وہ گزشتہ کئی عرصوں سے ان کے ساتھ جو حقوق روا رکھے گئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو آپ ان پہ تھوڑا فوکس کریں. ان کو کارڈ سے اتنی زیادہ ہمدردی نہیں ملے گی کہ آپ ان کے ایکچول معنوں میں حقوق کا تحفظ کریں، آپ ان کی عزت کے محافظ بنیں. آئے روز کسی نہ کسی مسیحی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے کا نام دے کے، کسی نہ کسی الزام میں آپ اس کو کبھی ختم نبوت کے کیس میں اسے قتل کر دیتے ہیں، لوگ اسے مار دیتے ہیں، اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں، پوری بستیاں ان کی جل جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. دوسری اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا کمپین چلا رہی ہیں، وہ اس کو کہتی ہیں جی ہماری سوشل میڈیا کمپین از اے ڈفرینٹ تھنگ. آج کل جو بھی ان کا کمپین چل رہی ہے، ان کے نزدیک کمپین کیا ہے؟ سی ایم پنجاب کے سامنے کمپین کس چیز کا نام ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں، 10 کیمرہ مین اس طرف ہوں، 10 کیمرہ مین اس طرف ہوں، 10 کیمرہ مین سامنے ہوں، آپ کی تصویریں بنیں، وہ آپ ٹک ٹاک پہ لگا دیں. یہ سوشل میڈیا کمپین ہے. یہ قطعی طور پر سوشل میڈیا کمپین نہیں ہے. جس کو یہ مریم نواز صاحب سمجھ رہی ہیں نا کہ یہ سوشل میڈیا کمپین ہے، یہ سوشل میڈیا کمپین نہیں ہے. اصل میں ان کو ایک کریز ہے تصویر بنانے کا. ایک نفسیاتی طور پہ کسی انسان کو ہوتا ہے نا فیم حاصل کرنے کا. اب کہیں بھی سبزی منڈی ہو، کوئی یہ ریڑھی دے دیں ریڑھی بانوں کو، یا کوئی بھی کام کریں، امداد کی مد میں کریں، رمضان میں روشن جو پیکیج ہے اس کی مد میں کریں، تو سب سے اوپر مریم نواز اور نواز شریف کی تصویر ہے. تو کیا یہ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں؟ اگر یہ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں تو یہ اپنی تصویر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ عوام کے پیسوں سے کر رہے ہیں، اگر یہ سرکاری کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، پروموشنز کر رہے ہیں، یا اپنی جو بھی پروجیکٹ ہے اس کی پبلسٹی اپنی تصویر لگا کے کر رہے ہیں، تو یہ قطعی طور پہ غلط ہے. وہ سرکاری پراپرٹی کو یوز کر کے اپنا نام دے کر اسے پروموٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے وہ سرکاری حیثیت میں کیا، یہ ان کا فرض ہے. اگر ایک والد اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا محلے میں جا کے کہ میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا. بھائی اس کا فرض ہے کھلایا ہے. تو یہ سی ایم پنجاب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اگر پنجاب کے لیے کچھ کریں تو اس پہ اپنی ہر کارڈ پہ تصویر ہے، ہر راشن پہ تصویر ہے، ریڑھی بانوں کو ریڑھیاں لگا کے دیں، اس پہ مریم نواز کی تصویر. تو کس کیپیسٹی میں وہ تصویر لگا رہی ہیں؟ حقیقت میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سرکاری طور پہ کری ہیں. یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس میں وہ یہ پروموشن اور یہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں عوام کے پیسوں سے کر رہی ہیں نا، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے کر رہی ہیں. تو اس میں ان کی تصویر کا حق نہیں بنتا. تو یہ جو سوشل میڈیا کمپین ہے، یہ سوشل میڈیا کمپین نہیں ہے. یہ جسٹ ایک فیم حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک پہ ویڈیو چڑھا دی اور کچھ لوگوں کو بلا لیا، پلانٹڈ لوگوں کو ادھر تصویریں بنوا کے ان سے کچھ بیان کروا لیے اور آخر میں کہہ دیا جی بہت کام ہے. یہ کام نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی بہت مین اپڈیٹس. مزید اپڈیٹس کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.